حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں اطعام جو ہے اس کو مطلق رکھا ہے، لہذا اس میں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں ہے، تو یہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا۔ لہذا اطعام جو ہے اس کے درمیان میں اگر جمع بھی کر لیا اپنی بیوی سے تو پھر اطعام میں استیناف نہیں ہے، اس کو دوبارہ سر نو نہیں نافذ ہوگا حکم کہ پچھلے جتنا کھلایا ہے وہ سارا گیا، ہاں اور اب سر نو کھلاؤ 60 کو، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ اطعام کو جب مطلق رکھا ہے تو مطلق کے دو فرد ہیں، من قبل یہ تماسا ہو یا من بعد یہ تماسا ہو، تو دونوں مطلق کے تو کسی بھی فرد پر عمل ہو جائے تو مطلق پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو من قبل یہ تماسا اطعام ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، من بعد یہ تماسا ہو جائے تو بھی، دونوں افراد ہیں اس کے، تو لہذا مطلق کو اپنے اطلاق پر رکھیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، تحریر میں من قبل یا تماسا کی قید ہے، ٹھیک ہے وہ مقید ہے، صوم میں من قبل یا تماسا کی قید ہے وہ مقید ہے، لیکن اطعام میں تو یہ قید نہیں ہے، تو اطعام مطلق ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کفارات جو ہیں یہ ایک جنس ہے، کفارات، اور پھر ایک ہی زہار کے کفارے ہیں 3، ایک ہی چیز کے 3 کفارے ہیں، تو جب 2 میں من قبل یہ تماسا کی قید ہے تو تیسری کو بھی انہی 2 پر ہم قیاس کریں گے، تو لہذا تیسری میں بھی اطعام میں بھی من قبل یہ تماسا کی قید لگے گی۔ لہذا یہاں بھی وہی حکم ہوگا کہ اگر روزے مثلا 10 روزے رکھ لیے اور بعد میں جمع کر لیا تو پھر سارے لو، اسی طرح جس طرح روزوں میں اثر نو، اسی طرح اطعام میں بھی 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا، بیچ میں جمع کر لیا تو پھر وہ 10 کا لادم 60 پھر۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس مطلق کو مقید پر حمل کیا جائے گا، اور قیاس بطریقہ قیاس یہاں پر من قبل یہ تماسا کی قید ہم ثابت کریں گے کہ ان کے اوپر قیاس کریں گے ہم۔ آئی سمجھ میں؟ احناف کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں قرآن مطلق ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جہاں مطلق ہو تو اس کا اطلاق مقصود شرعی ہوتا ہے، اس کا اطلاق، تو جب یہ اطلاق مقصود شرعی ہے تو اب اس کو قیاس کے ساتھ آپ باطل نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ قیاس کے ذریعے سے نسخ لازم آئے گا، اس کو تو اطلاق کو آپ منسوخ کر رہے ہیں اس کے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو نس کا نسخ لازم آ جائے گا قیاس کے ذریعے سے، اور قیاس ظنی ہے، ظنیات سے نس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ من قبل یا تماسا کا ذکر 2 جگہ آیا ہے، تحریر اور صوم دونوں کے ساتھ، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تیسری جگہ ذکر اسی لیے نہیں کیا کہ 2 جگہ پہلے آ گیا، تو مراد تیسری جگہ میں بھی ہے، لیکن 2 جگہ پہلے آ گیا ہے اس لیے یہاں ذکر نہیں کیا۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دوسری بار کیوں آیا ہے؟ اگر سب میں یہ من قبل یا تماسا کی قید مراد ہے تو پھر ایک ہی مرتبہ ذکر کافی تھا، پہلے مرتبہ ایک کے ساتھ ذکر ہو جاتا، دوسرے 2 کو اس کے اوپر قیاس کرو۔ اگر قیاس کے ذریعے سے اس طرح ثابت کرنا ٹھیک ہوتا تو پھر دوسری مرتبہ ذکر بھی من قبل یا تماسا کا نہ ہوتا۔ پتہ لگا کلام الہی ہے، خدا کا کلام ہے،
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ لا کر صوم کے ساتھ ذکر کر دیا، لیکن سے بارہ نہیں لایا اطعام کے ساتھ، تو پتہ لگا کہ ایک مرتبہ سے کافی نہیں تھا اس کا ذکر، صوم کے لیے بھی یہی شرط تھی، اور تیسرے مرتبہ ذکر نہیں کیا، پتہ لگا کہ یہاں مقصود نہیں ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا، ورنہ یہاں بھی ذکر ہو جاتا۔ سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ تو اس سے پتہ لگا کہ اطعام مطلق ہے، کفارہ ظہار میں اطعام مطلق ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا، اس کو قیاس کے ذریعے سے مقید نہیں بنا سکتے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ کیونکہ یہ نسخ ہے کتاب اللہ کا قیاس سے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کھوپڑی کے اندر گئی ہے؟ اچھا ترجمہ کرو۔ قال ابو حنیفہ رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ المظاہر، حضرت امام اعظم فرماتے کہ مظاہر جو شخص ظہار کرتا ہے اذا جامع امرأتہ فی خلال الاطعام، اطعام کے درمیان میں اگر وہ جماع کرتا ہے اپنی بیوی سے، تو لا یستانف الاطعام، تو اطعام کو دوبارہ از سر نو شروع نہیں کرے گا، لأن الکتاب مطلق فی حق الاطعام، کیونکہ کتاب اللہ جو ہے وہ مطلق ہے اطعام کے حق میں، وہاں پر من قبل یتماسا کی قید نہیں ہے، لہذا جب مطلق ہے تو فلا یزاد علیہ شرط عدم المسیس بالقیاس علی الصوم، تو لہذا اس کے اوپر زائد نہیں کیا جا سکتا شرط عدم مسیس کی، عدم مسا کی، کہ ٹچ نہ کرو گے بھائی بیوی کو ٹچ کیے بغیر، یہ قید جو ہے یہ نہیں، بالقیاس علی الصوم، کہ آپ اس کو صوم پر قیاس کریں، تو صوم پر قیاس کے ذریعے سے گویا کہ یہ قید یہاں پر لگا رہے ہیں آپ من قبل تماسا کی، کہتے نہیں، بل المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، بلکہ مطلق اپنے اطلاق پر رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر رہے گا، جہاں قید ہے ٹھیک ہے وہاں مراد ہے، لیکن جہاں نہیں ہے تو قیاس کے ذریعے سے ہم لگا نہیں سکتے ہیں۔ چلیے جی آگے، لمبا ہو گیا لیکن جہاں تک پڑھ سکتے ہو وہاں تک بتاؤ مجھے، پھر بس کر دیں گے۔ اور یہ ایک ہی مرتبہ ہے، 2 مرتبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا اب ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہیں ظہار کے کفارے میں آپ نے پڑھا کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو اس کے ساتھ فتحریر رقبۃ مومنۃ کی قید ہے نہیں، مطلق رقبہ کا ذکر ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یار بہتر بند کر دیں۔ کفارے میں جو رقبے کا لفظ ہے کہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو اس کے ساتھ کوئی قید ایمان کی نہیں ہے کہ بھئی یہ رقبہ جو ہے، یہ غلام جو ہے یہ مومن ہو، کوئی ایسی قید نہیں ہے۔ اچھا، یا اسی طرح کفارہ یمین ہے، قسم کا جو کفارہ ہے وہ کیسے ہے؟ ذالک کفارۃ ایمانکم، اور اس کا ماقبل پڑھیں حافظ صاحب، المدد، پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے حفظ کا؟ اس سے تو یہ غیر حافظ پھر آپ سے اچھے ہوئے۔ ہاں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یمین کا کفارہ جو بیان فرمایا، تو یمین کے کفارے میں بھی گویا کہ فتحریر رقبۃ فرمایا ہے،
وہاں بھی تحریر رقبہ. فَإِن لَمْ تَجِدُوا پھر فَإِطْعَامُ 10 مساکین 10 مسکینوں کا کھانا ہے. اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے فَصِيَامُ 3 ایام پھر 3 دن کے روزے ہیں. تو دیکھیں یہ جو کفارات وہاں بیان ہوئے ہیں یمین کے، قسم کے، اس میں بھی فتحریر رقبہ، مومنتن کی قید وہاں بھی نہیں ہے، مطلق رقبہ کا ذکر ہے. اچھا لیکن کفارہ قتل کا جب نمبر آیا تو ومن یقتل مومنا متعمدا ومن یقتل ومن قتل مومنا خطأ فتحریر رقبۃ مومنۃ ومن یقتل مومنا خطأ فتحریر رقبۃ مومنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ فإن كان من قوم عدو فدیۃ وإن كان من قوم، پڑھنا آ گیا، اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیسے حافظ ہو. ومن يقتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ إلى أهله فدية نہیں یاد ہو رہا ہے. اچھا خیر اس کو چھوڑ دیں، اس سے ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام حل ہو گیا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس نے مومن کو خطأ قتل کیا تو قتل خطا میں کفارات ہیں. ان کفارات میں سب سے پہلا کفارہ کس چیز کا ہے؟ تحریر کا، تحریر رقبہ کا. لیکن تحریر رقبہ کے ساتھ مؤمنتن کی قید لگا دی ہے. وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ. اب دیکھیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کفارات تو ایک جنس ہیں. یہ بھی کفارہ ہے، کفارہ یمین اور کفارہ زہار، اور وہ قتل والا کفارہ یا قتل خطا کا وہ بھی کفارہ ہے. تو جب ایک جنس ہے اور ایک جگہ اس میں رقبہ کو مومنہ کے ساتھ مقید کیا گیا ہے، لہذا جہاں مقید نہیں ہے، مومنہ کی قید نہیں، وہاں بھی اس پر قیاس کر کے مومنہ کی قید لگا دی جائے گی. لہذا کفارہ زہار میں بھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ رقبہ مومنہ لگے گا. سمجھ آئی؟ وہ غلام جو مومن ہو اس کو آزاد کرنا پڑے گا. کفارہ یمین میں بھی مومن کا اس بات مومنہ کی قید لگانی پڑے گی قیاس کر کے قتل والے کفارے پر. تو بطریق قیاس گویا کہ یہ قید یہاں لگانی پڑے گی. احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ کلام الہی ہے، خدا کا کلام ہے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا قید لگانا مومنہ کا، وہاں لگا دیا. قتل کے کفارے میں جب اللہ کو منظور تھا یہی تو رقبۃ مومنۃ کہہ دیا. یمین میں اور زہار میں جب نہیں کہا تو پتہ لگا یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم قیاس کر کے قتل کے کفارے پر تو قیاس کے طریقے سے یہاں مومنہ کی قید ثابت کریں گے، تو ہم کہتے ہیں یہ قیاس جو ہے یہ ظنی ہے، اور یہاں مطلق ہے، کتاب اللہ مطلق ہے. تو کتاب اللہ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ مقصود شرعی ہوتا ہے.
مقصود لہذا اس کو قیاس سے باطل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ تو نسخ ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے کفارہ قتل میں مومنہ کی قید ہے، لہذا وہاں مومنہ ہی آزاد ہوگی. کفارہ زہار میں اور یمین میں ایمان کی قید نہیں ہے، لہذا وہاں کسی بھی غلام کو آزاد کر لیں. آئی سمجھ میں؟ تو یہ اپنے اطلاق پر ہوگا اور وہ اپنی تقیید پر ہوگا. آئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اچھا، وَكَذَلِكَ قُلْنَا، اور کہتے ہیں اسی طرح ہم نے کہا کہ الرقبۃ فی کفارۃ الظہار والیمین، کہ رقبہ جو ہے ظہار کے کفارے میں یا یمین کے کفارے میں، یہ کیا ہے؟ مطلقۃن، مطلق ہے. تو مطلق کا مطلب یہ کہ مومن آزاد ہو جائے تو بھی ہو جائے گا، اور غیر مومن کو آزاد کر دیں گے تو بھی ہو جائے گا. فلا یزاد علیہ شرط الایمان، لہذا اس کے اوپر ایمان کی شرط نہیں زائد کی جا سکتی ہے بالقیاس علی کفارۃ القتل، کہ اس کو قیاس کریں آپ قتل کے کفارے پر، کیونکہ وہاں مومنہ ہے لہذا یہاں بھی مومنہ، ایسا نہیں. آئی سمجھ میں؟ اچھا، فَإِن قِيلَ، اب ایک سوال ہوتا ہے تو اس کو نقل کر کے جوابات دیتے ہیں. فرماتے ہیں دیکھو، شوافی کی طرف سے سوال ہوتا ہے احناف کے اوپر کہ تم تو کہتے ہو نا کہ مطلق کو اطلاق پر رکھیں گے اور کوئی قید قیاس وغیرہ کی کسی ذریعے سے بھی اس میں قید نہیں لگا سکتے ہیں، مطلق کو اپنے اطلاق پر جاری رکھیں گے. اچھا، تو اگر ایسا ہے تو قرآن عظیم میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، تو یہاں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ مسح فرما دیا. وَامْسَحُوا، اس کے ساتھ کوئی قید ہے کہ کون سی جگہ، سر کے کون سی جگہ کو تم مسح کرو، کہ ناسیہ کو کرو، ہاں، یا قفا کو کرو، یا اس جنب کو کرو، یا اس جنب کو کرو، کوئی قید ہے؟ تو تمہارے قاعدے کے مطابق تو پھر سر کے جس جگہ کو بھی مسح کیا جائے تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر عمل ہو جانا چاہیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کسی بھی جگہ کو مسح کر لو، کیونکہ مطلق مسح ہے نا، وَامْسَحُوا مطلق مسح. تو مطلق مسح، مطلق کے لیے تو تم نے خود بتایا ہے کہ جو جس فرد کے اوپر اس کا اتیان کرو گے مطلق پر اتیان ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قاعدے، تمہارے قاعدے، تمہارے قانون کے مطابق مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، تو جب اطلاق پر جاری ہوتا ہے تو سر کے کسی بھی جگہ کو مسح کرو گے تو اطلاق پر عمل ہو جائے گا. حالانکہ اے احناف تم کہتے ہو کہ نہیں جناب، مقدار ناسیہ، مقدار ناسیہ کو مسح کرنا پڑے گا. دیکھیں، نس میں کوئی مقدار کا بھی ذکر نہیں ہے کہ ناسیہ ہو کہ غیر ناسیہ ہو. وَامْسَحُوا بس. تو یہ جو مقدار ناسیہ کی قید ہے یہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتا صباتۃ قوم فبال قائما فتوضأ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ایسے وہ جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے وہاں تشریف لے گئے،
وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، عذر کی وجہ سے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اور اس وضو میں اسی حدیث میں ہے کہ وَمَسَحَا بِنَاصِيَتِهِ، جو باقی انداموں کو دھو لیا، لیکن جب مسح کیا سر کا تو بِنَاصِيَتِهِ، ناصیہ کہتے ہیں یہ جو بالوں کے منبت ہے، یہ نکلنے کی جگہ ہے، یہاں سے لے کے اس جگہ تک، یہ جو سامنے نظر آتا ہے یہ۔ تو احناف یہ تم قید لگاتے ہو اس میں کہ مقدار ناسیہ، اتنے مقدار کا مسح کرنا پڑے گا، تو تم کہتے ہو کہ اس سے فرض ادا ہو جائے گا، وامسحوا پر عمل ہو جائے گا، یہ تو فرض مسح کا نص ہے نا۔ تو یہ مقدار ناسیہ کی جو قید تم نے لگا دی، یہ تم نے اس کے اطلاق کو ختم نہیں کیا، نص کے مطلق ہے نص، تو اس کے اطلاق کو تم نے کس سے ختم کر دیا؟ خبر واحد سے۔ تو ظنیات سے تو تم خود کہتے ہو کہ نسخ جائز نہیں ہے، یہ تو خود تم نے نسخ کر دیا، تو ہم کریں تو تم کہتے ہو اچھا نہیں، یہ تو تم نسخ کرتے ہو، تو تم کرو تو خیر ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک سوال ہوا، سمجھ لیا اس کو؟ ایک بات ترجمہ کرو اس کا۔ فَإِن قِيلَ، اگر سوال میں یہ کہا جائے کہ ان الکتاب فی مسح الراس یوجب مسح مطلق الباز، ہاں کتاب اللہ جو ہے مسح راس کے باب میں وہ تو واجب کر دیتا ہے مطلق باز سر کے مسح کو، مطلق باز یہ ہو، باز یہ ہو، باز یہ ہو، باز یہ ہو، باز بس تھوڑا سا۔ تو مقدار ناسیہ کی جو قید ہے، وقد قیدتموہ بمقدار الناسیہ بالخبر، حالانکہ اے حنفیو تم نے اس نص کو مقید کر دیا ہے کس سے؟ مقدار ناسیہ کے ساتھ، اور یہ قید تم نے کدھر سے نکالی ہے؟ حدیث سے، خبر واحد سے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یاد رکھیں یہاں پر خبر کا اطلاق کر دیا انہوں نے، اصل میں خبر جو ہے وہ حدیث قولی کو کہتے ہیں، حدیث قولی جو آپ کا ارشاد ہو، اور یہ تو حضور کا عمل ہے، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، یہ تو حضور کا عمل اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اس لیے خبر سے مراد یہاں پر اپنا معنی نہیں ہے، حقیقی معنی نہیں ہے، سمجھ میں آئیے؟ بلکہ خبر سے مراد یہاں پر عام معنی ہے، عام معنی کون سا؟ حضور کی سنت، بالخبر یعنی بالسنت۔ اب سنت کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، حدیث قولی سے ثابت ہو یا فعلی عملی سے ثابت ہو، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے خبر کا لفظ یہاں پر آ گیا ہے۔ ہاں اچھا، ایک تو یہ سوال ہو گیا، دوسرا ایک سوال اور کرتے ہیں، کہتے دیکھیں قرآن عظیم میں جو آیا کہ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان، دو طلاق ہیں، دو طلاقوں کے بعد فإمساک بمعروف، یا تو اچھے طریقے سے بیوی کو رکھنا ہے، رجوع کریں، طلاق رجعی، او تسریح بإحسان، یا اس کو اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ اچھا، آگے کیا فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق اس نے دے دی تو اس کے بعد کیا حکم ہے؟ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس کے بعد اب یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، کب تک حلال نہیں ہے؟ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ حتیٰ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ پہلے مسئلہ گزرا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں کہ حتیٰ غایت کے لیے ہے، تو غایت کس کی غایت بتا رہے ہیں؟
فلا تحل له، فلا تحل عدم حل، عدم حل کی غایت بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ یہ کب تک اس کے لیے حلال نہیں ہے، حتی تنکح زوجا غیرہ. سمجھ آئیے؟ تو عدم حل کا انتہا ہوگا کس پر؟ تنکح زوجا غیرہ پر. حرمت کا عدم حل کیا؟ حرمت ہے. تو حرمت کا انتہا ہو جائے گا کس پر؟ تنکح زوجا غیرہ پر. اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ اچھا، تو فرماتے ہیں دیکھو بھائی، کتاب اللہ جو ہے وہ مطلق ہے. اس بات میں مطلق ہے کہ حرمت غلیظہ کا انتہا ہو جائے گا کس پر؟ تنکحہ پر، نکاح